बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। आज फिर एक बहुत बड़ा दिन है, नए इस्तीफ़ों की गूंज है। इस टाइम जब मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ हाई कोर्ट में आइनी जजेस की और प्रेसिडेंट हाउस में जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी हो चुकी है। मैंने आपको ख़बरों में जो नाम बताए थे एग्जैक्ट उन्हीं का नोटिफिकेशन हुआ है। आइनी बेंच के सरबराह भी, आइनी अदालत के सरबराह भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान बन गए हैं। तो ये हमारी खबर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त साबित हुई। आज कुछ आपको मज़ीद ख़बरें देने जा रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ हुई है वो ये है कि जो अमीनुद्दीन खान साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी थी उसमें क्या कुछ हुआ आज, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज जो है आर्मी चीफ ने भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। वो क्या लेना है वो भी आपको बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। आज मैंने अपने शो में हामिद खान साहब को मदऊ किया हुआ है। 8 बजे जो ABN पे शो करता हूँ डिबेट एट 8, उसमें हामिद खान साहब से सवालात करेंगे कि क्या रिटायर होने वाले जजेस यानी जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह कोई वकला तहरीक का हिस्सा बनेंगे, क्या ये लीड करेंगे मूवमेंट को। इससे कबल हमारे पास तारीख मौजूद है कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब को निकाला गया तो इफ्तिखार चौधरी साहब फिर एक अवामी रूप में सामने आए और उस टाइम फिर उन्होंने एक तहरीक लीड की। एतजाज़ अहसन साहब उनके साथ थे और वो तहरीक जो है वो कामयाब हुई, जिसके नतीजे में इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कर दिया गया। क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है कि ये जजेस जो हैं वो बाकायदा तहरीक का हिस्सा बने, फिर तहरीक कामयाब होती है तो इनकी बहाली हो जाए, इस पर भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज़ करते हैं। आज जो है तकरीब हल्फ बर्दारी हुई सुबह के टाइम और ऐवान सदर में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई, जिसमें आर्मी चीफ, जॉइंट चीफ, इसके साथ सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म शरीक थे। इस तकरीब हल्फ बर्दारी में जस्टिस याहिया खान अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी शरीक थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब एज एक्सपेक्टेड उनसे जो है हल्फ ले लिया गया। मैंने आपको पहले बताया था कि ये 65 से जो 68 एज जजेस की होने जा रही है, इसकी वाहिद वजह यह है कि उन जजेस को अकोमोडेट करना है जो कि रिटायर हो रहे हैं। जब किसी जज को अकोमोडेट किया जाता है जो कि ऑलरेडी रिटायर हो रहा हो तो इसका मतलब है कि आप उसकी लॉयल्टीज़ उससे परचेज कर रहे हैं। वो अपने आप को मकरूज समझता है कि मैं तो रिटायर हो रहा था, इन्होंने मुझे जो है मेरा टर्न्योर बढ़ा दिया, मुझे एक आईनी अदालत का सरबराह लगा लिया, तो मैंने जो फैसले कर रहे हैं वो ज़ाहिर बात है इनकी मंशा के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। तो उसमें एक आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट ही कोलैप्स होकर रह जाता है और यही वजह है कि 65 से लेकर 68 उम्र की गई। उसी टाइम हमें मालूम था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो सुपर चीफ जस्टिस कहलाते हैं वो ही इस आइनी अदालत के सरबराह होंगे और इस टाइम आइनी अदालत का मामला ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा पावर रखती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स जो है महज रिड्यूस होकर रह गई हैं। ये जो आइनी अदालत के सरबराह इनके कारनामे क्या रहे हैं, मतलब कोई भी प्रमोशन कुछ चीज़ों को देख के दी जाती है। आप ज़िंदगी में कहीं पे भी परफॉर्म करते हैं वो आपकी मेरिट कैलकुलेशन के बाद उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाता है। तो कैलकुलेशन क्या है, जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं उन्होंने क्या ऐसा किया है कि जो उन्हें आइनी अदालत का सरबराह बना दिया गया है और फिर ये भी बताया गया है कि ये आइनी अदालत के सरबराह जो हैं वो उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ा कर किया है। तो मैं आपको 1 साल के अंदर आइनी बेंच के होने वाले फैसले बताता हूं और इससे आपको मालूम हो जाएगा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को क्यों चूज़ किया गया। सबसे पहले आते हैं जो सबसे बड़ा मसला था सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल। आपको पता है कि 5 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया था। उस टाइम जस्टिस इजाज़ुल एहसन होते थे, उनके साथ जो है वो मुख्तलिफ जो जजेस थे उन्होंने ये फ़ैसला, जिसमें जस्टिस आयशा भी शामिल है, दिया था कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। और ये फ़ैसला देने के बाद बड़ी रिजेंटमेंट आई थी, स्पेशली आप ये ताकतवर हलकों से उन्होंने इसको डिसलाइक किया था। और उसके फौरी बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो कि चीफ जस्टिस के उम्मीदवार थे, चीफ जस्टिस अगला उन्होंने बनना था, अचानक उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो मंजर आम से गायब हो गए। तो इसका मतलब ये था कि जो उनका फैसला था उसके बायस उनको क्या कुछ फेस करना पड़ा, क्या ऐसी चीज़ें थी जिसके बायस वो गायब हो गए। बाद में बहुत सारी क्यासर आई हुई, बहुत सारी स्टोरीज आई, लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने अपनी ज़बान बंदी रखी और बताया नहीं कि आखिर वो क्यों एकदम से सब कुछ छोड़कर मंजर आम से चले गए। तो नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो आते ही सबसे बड़ा काम किया वो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल का जो फैसला जस्टिस इजाज़ दे के गए हुए थे
اس کو ریورس کیا, اور اس کو ریورس کرنے میں جو فیصلہ سنایا گیا وہ یہ سنایا گیا کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کو جو ابھی رائٹ ناؤ جو ملٹری کسٹڈی میں تھے ان کا ملٹری ٹرائل ہوا, ان کو سزائیں سنائی گئیں. تو 9 مئی کرنے والوں کا جس طرح سے فوج کی منشا تھی کہ ملٹری ٹرائل ہو گیا, اور وہاں سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ جو ہے وہ امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں آئینی بینچ نے یہ فیصلہ دیا. تو میں آپ کو وہ میرٹ پہ چیزیں گنوا رہا ہوں جس کو تصور کر کے جسٹس امین الدین خان صاحب آئینی عدالت کے ہمارے سربراہ لگ سکتے ہیں. تو کمنگ ٹو دا نیکسٹ ڈیسیجن, ویری انٹرسٹنگلی ان کا میں نے پورا کیریئر دیکھا, میں ریسرچ کر رہا تھا کہ یہ جب سے آئینی عدالت کے سربراہ بنے تو انہوں نے کیا کچھ کارنامے کیے ہیں, کیا کچھ ان کی پرفارمنس رہی ہے, اس کی بیس پہ ہمارے پرائم منسٹر بڑے خوش ہیں, ان کی عمر بڑھا کر ان کو لگا دیا. یہ دوسرا امپورٹنٹ ڈیسیجن جو ان کی جانب سے کیا گیا ناظرین وہ ریزرو سیٹس کا ہے. ریزرو سیٹس کا ڈیسیجن جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے وہ کیا ڈیسیجن کیا تھا, اس ڈیسیجن کا جو ہے پھر ریورس کیا گیا اس ڈیسیجن کو. نظر ثانی کیس میں جو ریزرو سیٹس تھیں وہ پی ٹی آئی کو دی گئی تھیں, اور وہ ریزرو سیٹس جو ہیں اگر وہ پی ٹی آئی کو مل جاتی تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا. یہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ حکومتی لوگ نہ لے سکتے اور نہ ہی کوئی آئینی ترمیم آ سکتی. تو جو سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امین الدین خان صاحب جو ہیں ان کو سراہا جاتا ہے, ان کی جو خدمات ہیں ان کے اعتراف میں ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے, وہ ریزرو سیٹس دینا بھی ہے, کیونکہ یہ ریزرو سیٹس نظر ثانی کیس میں واپس ہوئیں اور یہ واپس ہو کے مال غنیمت کی طرح سیاسی جماعتوں میں بٹ گئیں, اور یہ مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو اس کے نتیجے میں اسمبلی کے اندر میجورٹی حاصل ہو گئی, اور اس میجورٹی حاصل ہونے کے باعث اسمبلی اس قابل ہوئی کہ 27ویں آئینی ترمیم کر سکے. تو یہ ان کا جو کارنامہ ہے, یہ ان کی گراں قدر خدمات ہیں جو کہ یاد رکھی جائیں گی. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم تھی. پہلی بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جیسے ہی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بنے تھے تو جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سب سے پہلے آپ لگائیں گے, ہم آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن آئینی بینچ نے یہ کیس دبا کے رکھا, اس کی اپلیکیشنز آئی ہوئی تھی. پھر بعد میں پریشر جب پڑا, جب مصطفیٰ نواز کھوکر نے اپلیکیشن جمع کرائی, جب اس میں سینئر وکلا آئے, تب جا کے یہ کیس لگایا گیا. اور یہ کیس لگا کر لٹکایا کس بات پر گیا, 23 اکتوبر کو اس کی آخری ہیئرنگ ہوئی تھی. لٹکایا صرف اس بات پر گیا, جو باتیں ڈسکس ہوتی رہیں وہ یہ کہ اس کو کیا آئینی بینچ سنے گا یا فل کورٹ سنے گی. اسی پر دلائل ہو رہے تھے کہ اس کے بیچ میں 27ویں آئینی ترمیم آ گئی, اور 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں اب یہ کیس انفرکچس ہو گیا. اب آئینی عدالت ہی اس کیس کو سنے گی, یعنی 26ویں آئینی ترمیم جو آپ ریورس کرانے جا رہے تھے, ایک تو نئی ترمیم آ گئی اور اس کیس کا بھی کچھ نہیں بنے گا. تو رائٹ ناؤ سسٹم کے لیے سب سے بینیفیشل جج جو ثابت ہوا ہے پورے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے وہ جسٹس امین الدین خان ہے. اور جسٹس امین الدین خان صاحب, میں نے کہا کہ کسی کو بھی کوئی پوسٹ دی جاتی ہے, کسی کے لیے بھی کوئی پرکس, پریولیج اینڈ بینیفٹس ہوتے ہیں تو اس کی خدمات کے اعتراف میں ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے پورے کیریئر میں مطلب ان کے آئینی بینچ سے جب سے یہ سربراہ بنے دیکھے تو یہ امپورٹنٹ فیصلے نظر آئے, اور انہی کے اعتراف میں جو ہے ہمارے جسٹس امین الدین خان صاحب آئینی عدالت کے سربراہ بن چکے ہیں. میں نے اپنی رپورٹ میں آپ کو جو ججز کے نام بتائے تھے, الحمدللہ ویسے ہی ججز جو ہیں وہ کل کا دن آپ دیکھ لیں, اس ٹائم ٹی وی پہ فلاش نہیں ہوئی تھی خبر, اس میں جسٹس اظہر حسن رضوی صاحب ہیں, عامر فاروق صاحب ہیں, سب جانتے ہیں عامر فاروق کو, باقر نجفی صاحب ہیں, لاہور ہائی کورٹ سے ہیں, ان کو جانتے ہیں. کے آغا, ون آف دا فیوریٹ جج آف پیپل پارٹی, کے آغا آئینی بینچ میں بھی شامل ہوئے تھے, اور پھر اب یہ ان کو آج اسپیشل فلائٹ کے ذریعے بلایا گیا ہے اسلام آباد تاکہ ان کی حلف برداری ہو سکے بطور آئینی عدالت کے جج کے طور پر. پھر روزی خان ہے, یہ بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا, اور ارشد خان صاحب ہیں, یہ بھی میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ان کا نام بھی ساتھ شامل ہوگا. اچھا ناظرین, جب یہ میں نے آپ کو بتایا یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں صرف دا اونلی جج who attended the ceremony of Justice Ameen Uddin Khan in Presidential House. ایکچولی سپریم کورٹ کی کسی جج نے جسٹس امین الدین خان صاحب کی
اس سرمنی میں جس میں وہ آئینی عدالت کے سربراہ بنے جانا پسند نہیں فرمایا۔ ایک جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں جو کہ وہاں پہ گئے، جو کہ چیف جسٹس ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو ٹائٹل ہے اس میں ترمیم ہی اس وجہ سے کی گئی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو خوش کیا جا سکے کہ وہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ گئے، انہوں نے جسٹس امین الدین خان صاحب کی تقریب حلف برداری کرائی۔ سپریم کورٹ کے اتنے ججز میں سے کوئی نہیں گیا، جاتے بھی کیسے ان کو معلوم ہے کہ یہ آئین، عدالتوں اور انصاف کا جنازہ ہے، یہاں پہ شرکت کرنی آپ کو متنازع بنا سکتا ہے۔ چیف جسٹس تو آلریڈی ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر ہم گئے تو بہت ساری کیا سرائیاں ہوں گی، اس وجہ سے ججز نے اوائڈ کیا۔ دوسری جو چیز ہے، جو 6 ججز ناظرین جنہوں نے خط لکھا تھا کہ مداخلت ہوتی ہے، ایجنسیز انٹروین کرتی ہیں، ان میں سے جو 5 ججز ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ یہ ان لوگوں کی عامر فاروق صاحب، باقر نجفی آئینی عدالت کے جو ججز کی جب تقریب حلف برداری ہو رہی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے، اس میں جسٹس اعجاز اسحاق خان ہیں، جسٹس سمن رفت ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، جسٹس طارق جہانگیری ہیں، طارق محمود جہانگیر۔ یہ وہ 6 ججز ہیں جن کے خلاف 5 ججز ہیں جن کے خلاف بیشتر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آئے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا ڈگری والا کیس کھلا، جسٹس اعجاز اسحاق خان کے خلاف اس ٹائم سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس پینڈنگ ہے، جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف پہلے ریفرنس آ چکا ہے۔ تو ان ججز کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن یہ ابھی تک محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کسی بھی غیر آئینی قدم پر ہم شامل نہیں ہوں گے، اور اسی وجہ آج آئینی عدالت کے ججز کی جب اوٹ ٹیکنگ سرمنی تھی تو یہ ججز جو ہیں سامنے نہیں ہوئے۔ استعفوں کی بات کرتے ہیں، کس کا استعفیٰ آ سکتا ہے؟ ایکسپیکٹڈ جو میٹنگ ہوئی تھی ناظرین، اس میں جسٹس منیب اور جسٹس عائشہ، جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ شامل تھے۔ یہی سپریم کورٹ کے وہ ججز تھے جو آزاد ججز، انڈیپینڈنٹ ججز، آئین کا ساتھ دینے والے ججز تصور ہوتے تھے۔ اور رائٹ ناؤ جو ابھی بات ہو رہی ہے وہ جسٹس منیب کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے فل کورٹ کی میٹنگ وہ آج جو بلائی گئی ہے، اور فل کورٹ کی میٹنگ میں ایک اور بات آپ کو خبر بتا دوں کہ ہم نے تو یہ سوچا کہ فل کورٹ کی میٹنگ بلا لی گئی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم فل کورٹ کی میٹنگ میں ڈسکس ہی نہیں ہونی جا رہی۔ تو یہ تو حال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ اتنی زبردست قسم کی آئینی ترمیم آ گئی جس نے سپریم کورٹ کو ہی امپورٹنٹ کر دیا، اور اس پر ڈسکشن کوئی نہیں ہو رہی فل کورٹ میٹنگ میں بھی۔ فل کورٹ میٹنگ کے بعد ہو سکتا ہے جسٹس منیب صاحب یا جسٹس عائشہ کا استعفیٰ آ جائے۔ جسٹس منیب کے زیادہ چانسز ہیں، بٹ ان دونوں کا میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اپنا کیریئر کافی پڑا ہے، اور کچھ جو لوگ ہیں وہ اس بات کے، جسٹس منیب اس بات کے بھی حامی ہیں کہ سسٹم میں رہ کر لڑائی کرنی چاہیے۔ لیٹ سی کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوگا وہ آپ کو ہم اگلے ویلاگ میں بتا دیں گے۔ آرمی چیف امپورٹنٹ ڈیسیجن کرنے جا رہے ہیں، وہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، جو کہ ناظرین ملک کے نیوکلیئر اثاثوں کے یا نیوکلیئر معاملات کو دیکھتی ہے۔ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے بڑی ضروری ہے، اس کے چیف کی تعیناتی جو ہے وہ آرمی چیف ہی کنسلٹیشن سے ہوتی ہے، اور وہ آج نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے چیف کی تعیناتی کرنے جا رہے ہیں جو دیکھے گا تمام معاملات کو۔ لیٹ سی واٹس ہیپن۔ یہ آج کی خبریں تھیں۔ ابھی وائس چیف کا انتخاب ہونا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو خبر آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آج میرا رات 8 بجے پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا، حامد خان صاحب کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اس میں۔ جسٹس منصور کیا کسی تحریک کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا جسٹس اطہر من اللہ اس تحریک کو لیڈ کریں گے یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے، ان کو لیڈ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور کامنٹ کرنا بھی۔ اللہ نگہبان۔